وما امروا الا لیعبدوا اللہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا الا لیعبدوا اللہ، کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ ان کو کیا حکم دیا جا رہا تھا اس بینہ کے ذریعے، اس رسول اور اس کی کتاب کے ذریعے؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ان کو حکم دیا جا رہا تھا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس شرک کو نہ کرو، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر، خالص اللہ کی عبادت کرو، کسی بھی تعصب کا شکار ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سے چاہ رہے تھے کہ اس قرآن کے آ جانے کے بعد تم اپنے ذہن سے تعصب نکال دو۔ آج ہماری مسلم امت کے اندر دیکھیں اتنا زیادہ تعصب ہے کہ لوگوں نے اپنی آئیڈینٹیٹیز ہی چینج کی ہوئی ہیں۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس لیے نہیں ملتا، آ کے اپنا پہلا تعارف یہ نہیں کراتا کہ میں مسلمان ہوں۔ جیسے عیسائیوں کے اندر یہ بات آ چکی ہے نا، میں باہر جب تھا باہر کے ملک میں تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی، لوگ اپنا تعارف کراتے تھے تو ان کے ملنے کی ایک وجہ، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جی ہم دونوں چونکہ فلاں ملک میں رہ کے آئے ہیں اس لیے ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہم دونوں پاکستان کے اس علاقے سے آئے نا، سندھ سے آئے ہیں، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس لیے نہیں، ہمارے ملنے کا سب سے بڑا ریفرنس یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لوگوں نے اپنے ریفرنس ہی بدل لیے ہیں۔ میرا دوست اس لیے کیونکہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے میں نے اپنی دوستی اس کے ساتھ رکھی ہوئی۔ میں اس کا اس لیے دوست ہوں کیونکہ ہم لوگ دبئی میں اکٹھے کمپنی میں جاب کرتے رہے، اس لیے ہماری ایک دوسرے سے نہیں۔ سب سے پہلا ہماری آئیڈینٹیفیکیشن، ہمارا ریفرنس یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں اس بچے سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں کہ یہ میرے علاقے کا ہے یا وہاں کا ہے یا خیبر پختونخوا کا ہے یا فلان جگہ کا ہے، اس علاقے کے لوگ مجھے ٹھیک لگتے ہیں، اس علاقے کے لوگوں سے میری بنتی نہیں۔ مسلمان جہاں پہ بھی ہوگا وہ مسلمان کا بھائی ہوگا، ورنہ کیا ہوگا چند سالوں کے بعد؟ سعودی عرب کے مسلمانوں کا بالکل الگ ہی ایک سسٹم ہوگا، پاکستان کے مسلمان ایک لائن پہ چل رہے ہوں گے۔ مسلمان تو جہاں پر بھی ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک جسم کے ایک حصے میں اگر آپ کے انگوٹھے کے اندر درد ہو جائے کہیں پر، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، کرتے ہیں نا، پورے جسم چلا نہیں جا رہا ہوتا، کمر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، پورا جسم ٹیڑھا ہونے لگ جاتا ہے، ایک حصے میں درد۔ یہ مسلمان کی مثال دی ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ کہیں پر بھی رہتا ہے، وہ پاکستان کا مسلمان ہو، فلسطین کا مسلمان ہو، وہ سعودی عرب کا مسلمان ہو، ہماری آئیڈینٹیفیکیشن، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا جو ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم خالص اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے، اور یہ آج کل تو بہت ہی زیادہ اس چیز کو پیدا کرنے والا سب سے بڑا کارپوریٹ سیکٹر ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ صرف ان سے ملتے ہیں جن سے ان کو کوئی کام ہوتا ہے، کوئی ریفرنس ہوتا ہے، کل کو کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ ریفرنس دیتے ہیں، میں فلاں کمپنی کا سی ہوں، میں فلاں کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں، جی ہم دونوں فلاں کمپنی میں جاب کرتے ہیں، میں اس بندے کو رکھوا رہا ہوں جو جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، جو میرے علاقے کا بندہ ہے۔ یہ چیز ہمارے کارپوریٹ سیکٹر سے نکل کے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ ہمارا ایک دوسرے کو مدد کرنے کی ریزن بھی یہی ہونی چاہیے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرے سے اگر ہم نفرت کریں، ایک دوسرے کو چھوڑیں، اس کی ریزن یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کسی کے ساتھ ہم نفرت رکھیں کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے جس میں انہوں نے 7 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا، اس میں ایک وہ شخص ہوگا جو دوسرے سے اس لیے محبت کرتا تھا کیونکہ اللہ کی رضا چاہتا تھا، اللہ کی وجہ سے ہی محبت کرتا تھا، اور اللہ کی وجہ سے ہی اس کے دل میں کسی کے لیے بغض یا غصہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن پرسنل یا کسی علاقے کی بیس پہ یا تعصب کی وجہ سے کسی کے ساتھ نفرت رکھنا، یہاں پہ اسی چیز کی تو نفی کی گئی ہے اس پوری صورت کے اندر، کہ تعصب کی وجہ سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، حالانکہ ان کو آرڈر دیا گیا تھا اسے ایک اللہ کو مانو۔ یہ وہی اللہ ہے جس کو عیسیٰ مانتے تھے، جن کو عزیر مانتے تھے، اور یہ وہی اللہ ہے جس کو ابراہیم مانتے تھے۔ ایک بات بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے ان یہود و نصارہ کو بتانے کے لیے۔ یہودی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اللہ اور ہم ابراہیم کے فالوور ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم کے فالوور ہیں۔ پیچھے تو ابراہیم علیہ السلام سے چین چلتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بات کو نگیٹ کی ہے تیسرے سپارے میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے،
ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو ایک ڈیووٹیڈ مسلمان تھے، ایک یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ تم کہہ رہے ہو ہم یہودی ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم عیسائی ہو گئے، کوئی کسی فرقے میں چلا گیا، لیکن پیچھے سے تو تم سب ابراہیم کے چینل سے چلے آ رہے ہو نا۔ تو ابراہیم تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی، ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو ایک یکسو ہو کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔